بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ تعالی اولا و ثانیہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ حمد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اولا ابتداء و ثانیا لعنان الثناء الیہ، اولاً ثانیاً اسی کی حمد ابتداءً و انتہاءً اور ثنا کی لگام اسی کی طرف موڑتے ہوئے۔ وعلی افضل رسولہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ مصلیہ، اور افضل الرسل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجتے ہوئے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجتے ہوئے۔ وفی حلبۃ الصلوات مجلیاً و مسلیاً، اور اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر درود و سلام بھیجتے ہوئے اس کتاب کا آغاز مصنف نے فرمایا۔ یہاں پر لفظ حامدن یہ حال واقع ہے۔ جب آپ ترجمہ کریں گے تو اس انداز میں کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے اس کتاب کا آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر مصنف نے کہا حامدن للہ تعالی، حامدن للہ تبارک و تعالی، حمد بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی۔ وفی حلبۃ الصلوات مجلیاً و مسلیاً، اور صلاۃ و سلام کے میدانوں میں حمد کے گھوڑوں کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ وبعد فإن العبد المتوسل إلى اللہ تعالی بأقوى الذریعہ، یہاں پر لفظ حلبہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک لفظ حلبہ یا حلبہ لام کے سکون کے ساتھ، اس سے مراد وہ گھوڑے ہوتے ہیں جو میدان مقابلہ میں دوڑ لگانے کے لیے جمع کیے جائیں، لیکن یہاں پر گھوڑوں سے میدان مستعار لیا گیا ہے، یعنی وہ میدان جس میں گھوڑے دوڑائے جائیں۔ پھر اس کے بعد ہے مجلین کا لفظ۔ مجلی دوڑ کے گھوڑوں میں اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو سب سے آگے نکل جائے۔ اس کے بعد ہوتا ہے مسلی۔ مسلی اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو پہلے کے بعد ہو، یعنی دوسرے نمبر پر ہو۔ کیا؟ جو دوسرے نمبر پر ہو۔ اب اس تفصیل کو جاننے کے بعد مجلی دوڑ کے گھوڑوں میں اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو سب سے آگے ہو، مسلی اسے کہیں گے جو پہلے گھوڑے کے پیچھے ہو، یعنی اس کا سر پہلے گھوڑے کے پچھلے قدموں کے پاس ہو۔ اس جملے سے یہاں مصنف کا مقصود
درود و سلام کی تکرار اور تکثیر ہے، یا مجلی سے رسول اقدس سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام، اور مصلی کے لفظ سے مصنف نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل، آپ کے اصحاب پر درود و سلام پیش کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ جس طرح مجلی آگے مصلی پیچھے ہوتا ہے، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود و سلام پہلے پیش کیا جاتا ہے اولاً و بالذات، پھر آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر تبعاً۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، تو کہتے ہیں حمد و صلات کے میدانوں میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے مجلین و مسلین آگے، اور اس کے بعد حمد و صلات کے بعد یہ اب اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ حاصل کرنے والا اقوی ذریعہ، مضبوط ذریعے کے ساتھ عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ کہتا ہے۔ تو آپ جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے توضیح، اور اس میں جو متن ہے اس متن کا نام ہے تنقیح الاصول، اور اس تنقیح الاصول کی ایک شرح علامہ سعد الدین تفتازانی نے بھی لکھی ہے، جس کا نام ہے تلویح۔ کیا نام ہے اس کا؟ تلویح۔ لیکن یہاں آپ تلویح نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ توضیح پڑھ رہے ہیں۔ توضیح بھی تنقیح الاصول کی شرح ہے اور تلویح بھی شرح ہے، دونوں شرح ہیں، متن ہے تنقیح الاصول۔ اس کتاب میں آپ مصنف ہی کا متن اور انہی کی شرح یعنی توضیح فی حل غوامد التنقیح اس کو پڑھ رہے ہیں، اور علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے تلویح چھپتی وہ بھی ہے، لیکن یہاں وہ شامل درس نہیں ہے۔ فرماتے ہیں سعد جدہ وانجح جدہ، اس کا نصیبہ بارآور ہو اور کوششیں کمال تک پہنچیں، کامیابی سے سرفراز ہوں۔ یقول عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ، یہ بندہ کہتا ہے کیا؟ لما وفقنی اللہ تعالی بتالیف تنقیح الاصول، جب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تنقیح الاصول تالیف کرنے کی توفیق بخشی، اردت ان اشرح مشکلاتی، تو کتاب لکھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ خیال آیا، میرا ارادہ بنا کہ میں اس کتاب میں جو مشکل مقامات ہیں ان کی شرح کروں۔ وافتح مغلقاتی، اور جو مغلق مقامات ہیں جہاں پر تاقید نظر آتی ہے میں ان کو کھول دوں۔ مورزن عن شرح المواضع التي من لم يحلها بغیر اتناب، اعراض کرتے ہوئے ان مقامات سے، اعراض کرتے ہوئے ان مقامات سے جن کا حل، جن کی تشریح نہیں کی جا سکتی بغیر اتناب کے، کس کے؟ بغیر طول دیے، جن کو بغیر اتناب اور بغیر طوالت کے جن کی شرح نہیں کی جا سکتی۔ تو میں تطویل سے بچنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کتاب کی مختصر تشریح کی۔ لا یحل له النظر فی ذلک الکتاب، کہا من لم یحلها بغیر اتناب لا یحل له النظر فی ذلک الکتاب، ان مواضع، ان مقامات کی شرح سے اعراض کرتے ہوئے جن کو بغیر طوالت کے حل نہیں کیا۔ کس نے؟ من لم یحلها بغیر اتناب، کس نے؟ لا، کہ ان مواضع کی شرح کیے بغیر ان سے اعراض کرتے ہوئے جن کو حل نہیں کیا بغیر اتناب کے، اس نے، اس شخص نے لا یحل له النظر فی ذلک الکتاب، جس کے لیے اس کتاب کا دیکھنا، اس میں نظر کرنا حلال نہیں۔ یعنی جو مقامات شرح کے محتاج نہیں ہیں اور ان کی شرح سوائے اتناب کے کچھ نہیں، اتناب طول دیے بغیر نہیں ہو سکتی، اس لیے ان مقامات سے میں نے اعراض کیا۔ اور جس انسان کو ایسے آسان مقامات سمجھ میں نہیں آئے کہ وہ آسان مقامات کو بھی مشکل بنا دے، اس کے لیے اس کتاب میں نظر کرنا جائز نہیں ہے۔ وَعْلَمْ أَنِّي لَمَّا سَوَّدْتُ کتاب التنقیح، جان لیجئے کہ جب میں نے کتاب تنقیح الاصول کا مسودہ تیار کیا، سارع بعض الاصحاب الی انتساخہ، تو بعض عزیزہ اقربا اصحاب
اس کی نقل کرنے کی طرف سبقت کر گئے، یعنی انہوں نے اس کے نسخے تیار کر لیے، ومباحثتہ اور اس کی مباحث کی طرف، وانتشر النسخ فی بعض الاطراف اور بعض حصوں میں نسخے پھیل گئے، یعنی جو لوگوں نے میرے نسخے سے نسخے نقل کیے وہ پھیل گئے، ثم بعد ذلك وقع فیہ قلیل من التغیرات، پھر اس کے بعد ان نسخوں میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوئی، وشیء من المحو والاثبات اور کچھ حذف و اضافہ ہوا، کہیں لوگوں نے کچھ گھٹا دیا نقل کرتے ہوئے، کہیں کچھ بڑھا دیا، فکتبت فی هذا الشرح عبارت المتن، تو میں نے اس کتاب کے اندر متن کی عبارت کو لکھا، علی نمط الذی تقرر، اسی طریقے پر جو مقرر تھا، یعنی جو میں نے اپنے پہلے اس میں جو عبارتیں لکھی تھی وہی لکھی، کیوں؟ لے تو لے کیا لفظ ہے، ہاں، لتغیر نسخا مکتوبہ، تاکہ وہ ان نسخوں کو منسوخ کر دے جو حذف و اضافے کے ساتھ شائع ہو گئے ہیں، اگر یا اس کو پڑھیں لتغیر النسخ المکتوبۃ، تو میں نے اسی طریقے پر متن کو لکھا جو میرے نزدیک متعین تھا، دوسرے نسخوں کے متغیر ہو جانے کی وجہ سے جو بعد میں لکھے گئے، قبل ذلك التغییر الی ھذا النمط، تو میں نے اس نسخے کو اسی طریقے پر لکھا جس طریقے پر میرے پاس پچھلا نسخہ تھا جو ثابت تھا، اس تغیر سے پہلے لکھے ہوئے نسخوں کے قبل ذلك التغییر الی ھذا النمط، پچھلے دوسرے نسخوں کے متغیر ہو جانے کی وجہ سے، ثم لما تیسر اتمامہ، پھر جب اس کتاب کی تکمیل آسان ہوئی، وفض بالاختتام ختامہ، اور اختتام کے ساتھ اس کی مہر کھول دی گئی، اس حال میں مشتملا علی تفریعات و حجج، کہ یہ کتاب مشتمل تھی کچھ تفریعات، تعریفات اور دلیلوں پر، کیسے دلیلوں پر؟ مؤسسۃ علی قواعد المعقول، جن تعریفات اور دلائل کی بنیاد رکھی گئی تھی علم منطق کے قواعد پر، وتعریفات، اور یہ کتاب مشتمل تھی کچھ ایسی تفریعات پر، تعریفات پھر تفریعات، مرصصۃ بعد ضبط الاصول، جن کو جوڑا گیا تھا اصول کو مضبوط کرنے کے بعد، وترتیب انیق لم یسبقنی علی مثلہ احد مع تدقیقات غامضۃ، اور یہ کتاب مشتمل تھی کچھ ایسی باریک، یہ کتاب مشتمل تھی ایسی باریک ترتیب پر، ایسی عمدہ ترتیب پر کہ مجھ سے پہلے کسی نے اس ترتیب کی طرف سبقت نہیں کی، مع تدقیقات غامضۃ، باریک تحقیقات کے ساتھ۔ تو ایک ہوتا ہے محقق، کیا ہوتا ہے؟ جو کسی بات پر دلیل پیش کرے، اور ایک ہوتا ہے مدقق، جو دلیل پر بھی دلیل پیش کرے، جو بال کی بھی کھال نکال دے، اسے مدقق کہتے ہیں۔ تدقیق سے وہی باریکیوں میں بھی باریکیاں تلاش کرنا، تدقیقات غامضۃ، باریک تحقیقات کے ساتھ، لم یبلغ واحد من فرسان ھذا العلم الی ھذا النمط، الی ھذا النمط، الی ھذا العمد، کہتے ہیں اس علم کے شہسواروں میں سے ان تحقیقات و تدقیقات کی طرف اس طور پر مجھ سے پہلے کوئی نہیں پہنچا، وجعلتہ عراضۃ بل بضاعۃ مزجاۃ، اور میں نے اس کو ہدیہ بنایا، اپنی اس کتاب کو کیا بنایا؟ تحفہ بنایا، بلکہ تحفہ قلیل، زاد قلیل بنایا اس بارگاہ کے لیے، من حق ان یوشع بذکرہ صدور الکتب والاسفار، جو اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے ذکر سے کتابوں اور بڑی بڑی کتابوں کے سینوں کو، ان کے ٹائٹل پیج کو مزین کیا جائے، وَيُسْتَغَاثُ بِاسْمِهِ الْعَالِي فِي الْأَحْضَارِ وَالْأَسْفَارِ، اور اس کے بلند نام سے استغاثہ پیش کیا جائے سفر و حضر میں، آنی حضرت ملکہ ملوک الاسلام، میری مراد ہے جناب اسلام کے بادشاہوں کے بادشاہ
المشرف بالجہاد فی سبیل اللہ و زیارت بیتہ الحرام، جس کو اللہ نے مشرف کیا ہے اپنی راہ میں جہاد کرنے اور اپنے مقدس گھر بیت اللہ کی زیارت سے۔ الذی تزعزع، وہ ذات جس نے ہلا ڈالا، جس نے متزلزل کر دیا، بصدمتہ مبانی الحرمان، بڑی بڑی عمارتوں کی بنیادوں کو اپنے حملے سے، واہتز بحسن شعائرہ المشاعر والحرمان، اور جس کے حسن شعار سے مشاعر اور حرمین طیبین لہلہا اٹھے۔ رافع لواء الشریعہ، رافع آنی کا سب مفعول بنیں گے، آنی، رافع لواء الشریعہ، شریعت کے جھنڈے کو بلند کرنے والا، روشن شریعت کے جھنڈے کو بلند کرنے والا۔ محی مراسم الحنفیۃ النقیۃ البیضاء، حنفیہ کے نظریات اور ان کے مراسم، ان کے طور طریقے جو صاف ستھرے، شستہ اور شائستہ ہیں، ان کو جلا بخشنے والا۔ غیاث الحق والدین، دین اور حق کا مددگار۔ شمس الاسلام والمسلمین، اسلام اور مسلمانوں کا سورج۔ المؤید بالید المتین، جس کی تائید کی گئی ہے کس سے؟ مضبوط ہاتھ کے ذریعے۔ تو رافعہ لواء الشمس، اس کو چاہیں آنی کا مفعول مان کر رافعہ پڑھیں یا رافع پڑھیں، اس صورت رافعو پڑھیں تو اس صورت میں ہوا ضمیر نکالنا پڑے گی، ہوا رافع لواء الشریعہ۔ ایسی غیاث الحق والدین، ان سب میں یہی صورت۔ ایسی محی مراسم الحنفیہ، تو محیہ پڑھیں گے تو یہ آنی کا مفعول واقع ہوگا، پیچھے سے اس کا تعلق ہے۔ فی اعلاء کلمۃ الدین، جس کی تائید کی گئی مضبوط قوت سے دین مبین کا کلمہ بلند کرنے میں۔ اعز اللہ الاسلام والمسلمین، اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت بخشے، بے دوام دولتہ و بقائہ، اس کی سلطنت اور اس کی بقا کے دوام سے۔ وشد باوتاد الخلود اطناب عزتہ وعلائہ، اور اللہ تبارک و تعالی، اوتاد یہ وطد کی جمع ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں دیہات میں آج کل کے زمانے میں بھی جب شامیانہ باندھتے ہیں تو ایک رسی شامیانے میں باندھ کر پھر زمین میں ایک لوہے کی کیل گاڑتے ہیں، جس کو کیا بولتے ہیں، اسے میخ بھی بولتے ہیں، اور کیا اس کو عرف میں اس کا خاص نام ہے۔ تو وہ کیل گاڑنے کے بعد شامیانے کی رسی اس میں باندھ دیتے ہیں، چھڑی کھڑی کر کے شامیانے رکے رہتے ہیں۔ وطد کا وہی معنی ہوتا ہے، اسی کی جمع اوتاد ہے۔ اس کی جمع کیا ہے؟ اوتاد۔ جی ہاں، بیچ میں کٹ گیا اس لیے ترجمہ پورا کر دے رہے ہیں۔ تو اور دوسری دعا کیا؟ اور اللہ تبارک و تعالی دائمی سہاروں کے ذریعے اس کی عزت اور بلندی کی تنابوں کو مضبوط فرمائے۔ فَهُوَ الَّذِي قَامَ بِتَقْوِيَةِ الدِّينِ الْقَوِيمِ فِي زَمَانِ ضُعْفِهِ وَفُتُورِهِ، یہی وہ ذات ہے جو دین کی مضبوطی کے لیے، دین کی بقا کے لیے کھڑا ہوا اس کے ضعف اور خستہ حالی کے زمانے میں۔ وَاسْتَقَلَّ بِكَمَالِهِ بِرَفْعِ قُصُورِ الشَّرْعِ فِي أَوَانِ قُصُورِهِ، اور اس کی پستی کے زمانے میں وَاسْتَقَلَّ بِكَمَالِهِ،
استقلّ یستقلّ کا معنی کسی چیز کو بلند کرنا، اور جس نے اپنے کمال کے ذریعے بلند کیا یا جو ثابت قدم رہا اپنے کمال کے ساتھ برفع قصور شرع کے محلات کو بلند کرنے میں، ان کے قصور کے زمانے میں، وَأَوْقَدَ بَعْدَ الْخُمُودِ لِاشْتِلَاعِ نُورِ الْحَقِّ نَارًا، اور نور حق کی آگ کے بجھتے ہوئے حالات میں اس نے اس آگ کو روشن کیا۔ وَأَوْقَدَ لِاشْتِلَاعِ نُورِ الْحَقِّ نَارًا، کیا؟ اور اس نے جلائے نور حق کو مشتعل کرنے کے لیے اور زیادہ روشن کرنے کے لیے اس نے آگ جلائی۔ کب؟ بعد الخمود، بجھنے کے بعد۔ یہ لفظی ترجمہ۔ وَأَظْهَرَ بَعْدَ الْإِنْمِحَاءِ فِي طَرِيقِ الدِّينِ الْقَوِيمِ سُلَّمًا وَمَنَارًا، اور دین، مضبوط دین کے راستوں میں اس نے علامات و نشانات مٹنے کے بعد اظہارا سلما و منارہ، سیڑھیاں اور منار ظاہر کیے۔ واختصاصہ بہذہ الکرامات الدینیہ، مصنف فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کا ان دینی کرامات کے ساتھ مخصوص ہونا یہ ایسا امر ہے اوجبنی التوجہ الی جنابہ، جس امر نے مجھے اس کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ اور کس بات پر مجبور کیا؟ وتزیین دیباجت ھذا الکتاب بشرائف القابہ، مجھے مجبور کر دیا اس کتاب کا دیباجہ مزین کرنے پر اس کے شریف القاب کے ساتھ۔ فإنی بمعزل عن الالتفات الی ابناء الدنیا، حالانکہ میں دنیا داروں کی طرف توجہ کرنے سے دور رہتا ہوں اور ان کی خرافات سے۔ فضلا ان اذکر فی کتب الشریعہ شیئا من اسمائہم و صفاتہم، چہ جائے کہ میں شریعت کی کتابوں میں دنیا داروں کا تذکرہ کروں، ان کے نام لوں، ان کی صفات بیان کروں۔ میرا یہ طریقہ نہیں ہے، لیکن اس بادشاہ کے دینی کرامات کے ساتھ مختص ہونے کی وجہ سے اس اختصاص نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنی کتاب کے دیباچے میں اس کا تذکرہ کروں۔ وسمیت ھذا الکتاب التوضیح، اور میں نے اس کتاب کا نام توضیح رکھا۔ تو التوضیح فی حل غوامض التنقیح، تنقیح کے مشکل مقامات کے حل میں توضیح۔ واللہ تعالی مسئول، اور اللہ تبارک و تعالی سے سوال ہے، ان یعصم عن الخطأ والخلل کلامنا، کہ وہ خطا اور خلل سے ہمارے کلام کو محفوظ رکھے۔ وعن السہو والزلل، اور بھول چوک اور لغزشوں سے ہمارے قلم کی حفاظت فرمائے۔ واقدامنا، اور ہمارے قدموں کو بھی پھسلنے سے بچائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی بارگاہ میں چلتے ہیں پاکیزہ کلمات۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں سے گفتگو کل کریں گے۔